مضمون میرے ذہن میں اچانک اس لیے آیا، میں نے آپ کا یہ جو دیکھا جمع ہونا، گرمی، شدت، مستورات، مرد کھڑے بیٹھے چاروں طرف یہ کیمرے والے، اس کا مطلب ہے کہ اب میرے پاس تو کوئی دولت نہیں، نہ میں آپ کو کوئی ڈگری دینے آیا ہوں، نہ کوئی آپ کو کوئی انعام بانٹنے آیا ہوں۔ میرے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی نسبت ہے، آپ سارے اس محبت میں آئے بیٹھے ہیں، میں اس محبت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے رنگیلے کا نام سنا ہوگا، رنگیلا ہمارے مشہور کامیڈی اداکار تھے۔ 96 میں ہم نے سٹیج کے فلم کے اداکاروں میں کام کیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، ان کو لانا بٹھانا بات کرنا۔ جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے جی، میں نے آنسو گیس تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی کہ ایسے زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے جب بیان ختم ہوا کہ میرے بھی 3 دن لکھو، میں 3 دن کے لیے جماعت میں جاؤں گا۔ ٹھیک، کہنے لگے میں نیپال گیا، فلم کی شوٹنگ تھی، تو وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، مسلمان نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، صرف ہندو۔ تو کہنے لگے مجھے ایک خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کیا ہے، تو میں نے میک اپ مین سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، میک اپ، وہ سر سے بال تو بالکل اڑ گئے تھے، تو اس نے چوٹی لگا دی لمبی کر کے، ادھر رنگ لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، تو انہوں نے 2 پیلے کپڑے، کہنے لگے میں نے 2 پیلی چادریں لے لی اور 2 کڑے لے لیے لکڑی کے، اور ایسے ہی جوتا بھی پنڈتوں جیسا، اور کو پیسے لے لیے ٹوٹے ہوئے۔ اور میں جب پہنچا دروازے پر تو میں نے نعرہ لگایا ہرے رام۔ تو اب ایکسپریشن تو ان کا اپنا ان کا پیشہ تھا، تو انہوں نے سمجھا بدنی ہے کیڑا بلا مہاراج آ گیا، ان کا مہاراج جے مہاراج، وہ سارے وہ گیٹ کیپر جے مہاراج۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو یہ بڑے چلے اس چال سے، تو لوگ آ کے پاؤں چھونے لگے، یہ پیسے تقسیم کرنے لگے، تو اور ان کے نعرے لگ گئے مہاراج کی جے مہاراج جے مہاراج، کہنے لگے میں نے بڑی چس ہی لے بے تکامی بن گئی۔ اور تھوڑی دور گیا تو کہنے لگے میرا کلیجہ اچھل کے یہاں آ گیا کہ آگے میں نے کیا دیکھا، ایک فل سائز سونے کی گائے تھی اور سارے ہندو اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہ کم بخت، وہ تو آیا کیوں تھا؟ اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے، اور سجدہ نہیں کرتا تو تیری جان جاتی ہے، اب کیا کرے گا؟ کہنے کہ میرے تو خانیوں چھوٹ گئی، پر خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں چلتا گیا۔ جب قریب آیا تو میں نے کہا یا اللہ تو گواہ ہے، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے، هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری نا، تورات، تو انہوں نے اس میں پڑھے اس امت کے حالات، تو گئے کوہ طور پر، کہنے لگے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، وہ بھلائی کے داعی ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے آخری نبی کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، یا اللہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی۔ تورات، زبور، انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی، صرف نبی کو یاد تھی، نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے۔ میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا، چھٹیاں ہو گئیں،
کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا، وہ صبح بیٹھتا تھا، شام تک ایک پارہ یاد کر کے عشاء میں سنا دیتا تھا۔ اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا۔ اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد عطا فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت۔ پھر کہ یا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی، وہ فجر پڑھیں گے، رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، فجر اور ظہر کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، کہ رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہ امتی، قال تلک امت احمد۔ کہ یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سرکوبی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت۔ رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونہا رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کھائے گی، زکوٰۃ، شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کسی کو نہ ہو، بنو اسرائیل کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ اس وقت تو سونا چاندی ہوتا تھا، سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی، اوپر سے آگ آ کے جلا دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ جانوروں کی زکوٰۃ، جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے، آگ آ کے جلا دیتی تھی، قبول ہو گیا۔ نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے۔ اس امت کی زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی، ان کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ تو اللہ نے لاڈ کیے ہیں، لاڈ، صدقہ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے۔ ایک اور مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر ایک غلام آزاد کرو۔ کہا جی میں غریب بندہ میں کتوں کروں؟ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا جی میں تو خود مسکین ہوں، میں کس کو کھلاؤں؟ کہا اچھا پھر 60 روزے رکھو۔ کہا ایک روزے وے چند چاڑے 60 روزے کی کریں گے؟ تو آپ بھی ہنس پڑے۔ آپ کہا اچھا تو بیٹھ جا میں تیرا کام کروں۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی اونٹوں کا لے کر آئے ٹوکرا، یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بو کدھر ہو بھائی؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کہو، میرا جرمانہ میں نے دو، میں آپ کھانا ہے۔ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دانت نظر آتے تھے، ورنہ آپ اتنا ہنستے تھے۔ آخری دانت اگر جب صرف تیرے واسطے ہو اور کسی واسطے نہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو اتنے لاڈ سے اٹھایا، اتنے پیار سے اٹھایا ہے۔ آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ پاس بیٹھ نابینا، یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں؟ میں تو نابینا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال۔ ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے، ایک لفظ لے کر، ایک آدمی کی خاطر۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو، اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی،
ایک طلاق تھی جاہلیت کی، جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں۔ ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی طلاق تھی۔ وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی۔ قرآن ایسے نہیں آ رہا، قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی۔ صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے۔ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خولا طلاق ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے، چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، تو آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کنگھی فرما رہے، اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھائے، اللہم انہم لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعہ، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعہ، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ اب ذرا غور کی، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار۔ میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی؟ تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی، تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کر چپ کر، وحی آ گئی وحی آ گئی۔ خولا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا، کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔